آبشار کے پانی کی دبیز چادر کے پیچھے بھی پانی کا ایک بہت بڑا اور گہرا سا تالاب بنا ہوا تھا۔ یہ تالاب پہاڑ کی کھو کے اندر تک چلا گیا تھا۔ تالاب اور پہاڑی کی دیوار کے ساتھ ساتھ تقریباً 7-8 فٹ چوڑی ایک پٹی سی تھی۔ پہاڑ کے سینے سے رسنے والا پانی اس پٹی پر بہہ رہا تھا، لیکن اس پانی کی وجہ سے پٹی پر سے گزرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ پٹی کھو کے کافی اندر تھی۔ سامنے پانی کی چادر ہونے کی وجہ سے یہاں بھی اندھیرا تھا۔ وہ سب خچروں پر سوار تھے اور سبھی نے ٹارچیں روشن کر رکھی تھی۔ اس پٹی پر سے گزرتے ہوئے ان پر عجیب سی کیفیت طاری تھی۔ ان کے اوپر پہاڑ کی چھت پر سے پانی ٹپک رہا تھا۔ آبشار کی گرنے سے شور اس قدر زیادہ تھا کہ کان پڑی آواز تک سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اس سفر کے دوران جب پہلا خچر پہاڑ پر سے گر کر ہلاک ہوا تو ایک خچر کم ہو گیا تھا۔ مچیکو اور ندیم ساتھ ساتھ سفر کرتے رہے۔ پچھلے پڑاؤ میں شمروز کی پراسرار ہلاکت کے بعد اس کا خچر مچیکو کو مل گیا تھا، اور اب مس کورا کی موت کے بعد ایک خچر فالتو ہو گیا تھا جسے سامان والے ایک خچر کے پیچھے باندھ دیا گیا تھا۔ پہاڑ کی کھو میں چٹانی دیوار اور پانی کے گہرے تالاب کے درمیان اس کشادہ پٹی پر ایک لائن میں چل رہے تھے۔ محسن کا خچر تیسرے نمبر پر تھا۔ نہ جانے اسے کیا سوجی کہ ندیم کے خچر سے آگے نکلنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ اس پتھریلی پٹی پر تالاب والی سائڈ پر تھا۔ دفتن خچر کا اگلا پیر پھسل گیا۔ محسن نے خچر کو سنبھالنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا اور وہ خچر گہرے پانی میں گر گیا۔ محسن بھی خچر کے ساتھ ہی تالاب میں گرا تھا۔ یہ غنیمت تھا کہ محسن کے پیر رکاب میں نہیں تھے۔ پانی میں گرتے اس نے خچر پر سے چھلانگ لگا دی تھی اور پتھریلی پٹی کے کنارے پر گرفت جمانے کی کوشش کرنے لگا، مگر کنارے کے پتھر بہت چکنے تھے اور اس کے ہاتھ بار بار پھسل رہے تھے۔ خچر بری طرح ہی نہرا رہا تھا۔ وہ پانی میں تیرتا مسلسل آبشار کی طرف جا رہا تھا اور بالآخر وہ اوپر سے گرتے ہوئے آبشار کے نیچے پہنچ گیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ پانی میں غائب ہو گیا۔ پانی محسن کو بھی آبشار کی طرف دھکیل رہا تھا اور وہ قریب رہتے ہوئے پتھروں سے گرفت جمانے کی کوشش کر رہا تھا۔ خچر کا انجام وہ دیکھ چکا تھا اور اپنا انجام بھی سوچ کر اس پر دہشت سی طاری ہو رہی تھی۔ اگر وہ تیرنا نہ جانتا ہوتا تو اب تک وہ بھی خچر کے ساتھ آبشار کے نیچے پہنچ چکا ہوتا اور اس کی لاش تیز رفتار ندی میں کہیں بہہ رہی ہوتی۔ ندیم اور گلریز نے فوراً ہی اپنے خچروں سے چھلانگ لگا دی۔ اس پٹی پر بھی 5-6 انچ پانی بہہ رہا تھا۔ اس کے نیچے چکنے پتھر تھے۔ خچر سے چھلانگ لگاتے ہی گلریز کا پیر رپٹ گیا اور وہ بری طرح لڑکھڑایا، اور اس سے پہلے کہ وہ بھی تالاب میں جا گرتا ندیم نے لپک کر اسے سنبھال لیا اور پھر ان دونوں نے بڑی مشکل سے محسن کو پانی میں سے نکالا تھا۔ کتنی دیر تک ٹھنڈے پانی میں رہنے سے محسن کا سارا جسم سن ہو رہا تھا اور وہ سردی میں کانپنے لگا تھا۔ آبشار کی دوسری طرف پہنچ کر محسن کی وجہ سے انہیں تقریباً 1 گھنٹہ رکنا پڑا۔ محسن کی حالت سنبھلی تو وہ ایک بار پھر آگے روانہ ہو گئے۔ محسن والا خچر تو ندی میں گر گیا تھا اور اب فالتو خچر اسے مل گیا تھا۔ دوپہر تک ان کا سفر جاری رہا۔ دوپہر 2 بجے کے لگ بھگ وہ کھانا کھانے کے لیے کچھ دیر کے لیے رکے اور پھر آگے روانہ ہو گئے۔ 5-6 کے قریب پہاڑوں کے سائے گہرے ہو گئے تھے۔ انہوں نے پڑاؤ ڈالنے کا فیصلہ کر لیا اور کسی مناسب جگہ کسی کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ وہ اس وقت ایک چٹان کے دامن میں تھے۔ اعتبار گل نے چٹان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے وہ کوئی غار ہے۔ اس غار میں رات گزارنے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ غار تقریباً 100 فٹ کی بلندی پر تھا اور ایک کشادہ راستہ وہاں تک چلا گیا تھا۔ چلو دیکھ لیتے ہیں، ندیم نے کہا۔ سب نے اپنے خچروں کا رخ غار کی طرف جانے والے راستے پر موڑ دیا۔ غار کے سامنے ایک بہت کشادہ چبوترا سا تھا۔ پتھروں میں جھاڑیاں بکثرت تھی۔ وہ خچروں سے اتر گئے۔ ندیم، گلریز اور قابوس غار میں داخل ہو گئے۔ باقی لوگ باہر ہی رک گئے تھے، لیکن وہ کچھ سوچ کر مچیکو بھی ان کے پیچھے غار میں داخل ہو گئی۔ غار کافی کشادہ تھا اور اندر غالباً دور تک چلا گیا تھا۔ قابوس اور گلریز نے رائفلیں تان رکھی تھیں اور ندیم ٹارچ روشن کیے ہوئے تھا۔ یہ غار کسی درندے کا مسکن بھی ہو سکتا تھا، اس لیے وہ احتیاط کا دامن ہاتھ سے چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ غار کے فرش پر خشک جھاڑیاں بکھری ہوئی تھی اور چھت سے زمین تک جا بجا مکڑیوں کے جالے تنے ہوئے تھے۔ قابوس اور گلریز اپنی رائفل سے جالے ہٹاتے جا رہے تھے۔ مچیکو ان سے تقریباً 10 قدم پیچھے تھی۔ اس کے ہاتھ میں بھی ٹارچ تھی۔ دوسرے ہاتھ میں ایک شاخ اٹھا رکھی تھی جس سے وہ مکڑیوں کے جالے ہٹاتی جا رہی تھی۔ وہ ندیم وغیرہ سے قدرے بائیں طرف ہٹ کر چل رہی تھی۔ ایک جگہ لکڑیوں کا ڈھیر سا جمع تھا۔ مچیکو جالے ہٹاتی ہوئی جیسے ہی لکڑیوں کے اس ڈھیر کے قریب پہنچی، اس کے منہ سے ایک خوفناک چیخ نکل گئی۔ لکڑیوں کے ڈھیر پر ایک انسانی ہڈیوں کا ڈھانچہ ٹکا ہوا تھا۔ دہشت زدہ انداز میں چیختے ہوئے پیچھے ہٹنے کی کوشش میں مچیکو کا پیر ایک لکڑی سے ٹکرا گیا۔ انسانی ڈھانچہ اپنی جگہ سے لڑک کر مچیکو پر اس طرح گرا جیسے اس سے معانقہ کر رہا ہو۔ مچیکو بری طرح چیخ رہی تھی۔ غار اس کی دہشت ناک چیخوں سے گونج رہا تھا۔ ندیم وغیرہ مڑ کر تیزی سے اس کی طرف دوڑے اور پھر مچیکو کے انسانی ڈھانچے کے دبے دیکھ کر ندیم کے منہ سے بھی ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ صورتحال بڑی مضحکہ خیز اور تشویشناک تھی۔ مضحکہ خیز اس لیے کہ مچیکو زمین پر پڑی تھی اور اس کے اوپر ڈھانچہ اس طرح گرا تھا جیسے اس نے اپنے دشمن کو شکنجے میں کس رکھا ہو
اور مچیکو بہت ہی خوفناک انداز میں مسلسل چیخ رہی تھی۔ اس کی چیخوں کی آواز سن کر غار کے باہر کھڑے ہوئے ان کے دوسرے ساتھی بھی دوڑتے ہوئے اندر آ گئے تھے اور انہوں نے رائفل اس طرح تان رکھی تھی جیسے کسی کو دیکھتے ہی فائرنگ شروع کر دیں گے۔ ندیم اور قابوس نے جلدی سے آگے بڑھ کر مچیکو کے اوپر سے ڈھانچہ اٹھانا چاہا تو ڈھانچے کی بیشتر ہڈیاں الگ الگ ہو کر بکھر گئیں۔ اس کی کھوپڑی تو پہلے ہی گر کر الگ ہو چکی تھی اور مچیکو سے چند فٹ کے فاصلے پر پڑی تھی۔ انہوں نے ڈھانچے کی ہڈیاں اٹھا کر ایک طرف پھینک دی اور ندیم مچیکو کو اٹھانے کے لیے جیسے ہی جھکا، مچیکو چیختے ہوئے اس سے لپٹ گئی۔ اس نے اس زور سے بھینچا کہ ندیم کو اپنے سینے کی ہڈیاں ٹوٹتی محسوس ہونے لگی۔ وہ دھان پان سی لڑکی تھی اور غالباً خوف کی شدت سے اس میں بے پناہ طاقت آ گئی تھی۔ ندیم نے بڑی مشکل سے مچیکو کو اپنے آپ سے الگ کیا۔ مونیکا نے آگے بڑھ کر مچیکو کو اپنے ساتھ لپٹا لیا اور اسے سہارا دے کر غار سے باہر لے آئی۔ خوف کی شدت سے مچیکو کا جسم ابھی تک ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ محسن بھی باہر موجود تھا، وہ غار کے اندر نہیں گیا تھا۔ اس کے پوچھنے پر مچیکو نے رک کر خوفزدہ لہجے میں ڈھانچے کے بارے میں بتایا۔ اب میں سوچ رہا ہوں کہ شاید اس مہم پر آ کر ہم نے بہت بڑی غلطی کی ہے، محسن نے مدھم سے لہجے میں کہا۔ حکومت اپنے تمام تر وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے اس گمشدہ طیارے کو تلاش نہ کر سکی۔ وہ بدقسمت طیارہ پہاڑوں میں کسی ایسی جگہ گر کر تباہ ہو چکا ہے جہاں اس کے ملبے کو فضا سے بھی دیکھنا ممکن نہیں تھا۔ اس کے تمام مسافر ختم ہو چکے ہوں گے۔ ہمیں اپنے عزیزوں کو مردہ تصور کر کے صبر کر لینا چاہیے تھا، لیکن ہم ان کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ مردوں کی تلاش میں ہم مزید 2 جانیں ضائع کر چکے ہیں۔ اب آگے پتہ نہیں کیا ہوگا۔ مجھے تو آبادی سے سینکڑوں میل دور اس ویرانے سے نکلنے کا کوئی راستہ بھی نظر نہیں آتا۔ لگتا ہے ہم زندگی بھر اس سر جہنم میں بھٹکتے رہیں گے اور برف سے ڈھکے ہوئے انہی پہاڑیوں میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جائیں گے یا درندوں کا شکار ہو جائیں گے۔ محسن خاموش ہو کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ ہر طرف برف ہی برف نظر آ رہی تھی۔ اب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں مسٹر محسن، مونیکا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اب تو واپسی کا بھی کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ شاید تم ٹھیک ہی کہتے ہو کہ ہم زندگی بھر اس سر جہنم میں بھٹکتے رہیں گے۔ محسن کی باتوں سے مونیکا بھی مایوسی کا شکار ہو رہی تھی۔ ان کے باقی ساتھی غار کے اندر تھے۔ ندیم وغیرہ غار میں گھوم پھر کر اس کا جائزہ لے رہے تھے۔ غار کافی کشادہ تھا اور پہاڑ کے اندر بہت دور تک چلا گیا تھا۔ تقریباً 20 گز آگے بڑھنے کے بعد انہیں 2 اور ڈھانچے نظر آئے۔ ان میں ایک تو انسانی ڈھانچہ تھا اور دوسرا کسی گھوڑے یا خچر کا۔ انسانی ڈھانچہ پہلو کے بال پڑا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ کے ایک کلائی کی ہڈی میں 4 موٹی موٹی طلائی چوڑیاں پڑی ہوئی تھیں۔ ایک انگلی میں انگوٹھی بھی تھی۔ سونے کی چوڑی اور انگوٹھی کا نگینہ ٹارچ کی روشنی میں چمک رہا تھا۔ گردن کی ہڈی کے قریب بھی سونے کا ایک نیکلس پڑا ہوا تھا۔ ان چیزوں کو دیکھ کر لوگوں کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ یہ کسی عورت کا ڈھانچہ تھا۔ ڈھانچے کا جائزہ لینے کے بعد ندیم چند لمحے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھتا رہا، پھر معنی خیز نگاہوں سے قابوس کی طرف دیکھنے لگا۔ قابوس اس کی نگاہوں کا مطلب سمجھ گیا تھا۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا، جس کا مطلب تھا کہ انہیں زیورات کو چھونا بھی نہیں چاہیے۔ وہ اس عورت کے ڈھانچے کو چھوڑ کر کچھ دیر گھوڑے یا خچر کے ڈھانچے کو دیکھتے رہے، پھر غار میں مزید آگے بڑھنے لگے۔ دفعتاً ندیم کے ذہن میں خیال آیا۔ اس نے مڑ کر عورت کے ڈھانچے کی طرف دیکھا اور پھر معنی خیز انداز میں سر ہلا دیا۔ مچیکو پر گرنے والا ڈھانچہ کسی مرد کا تھا اور یہ دوسرا ڈھانچہ کسی عورت کا تھا۔ دونوں شاید ان پہاڑوں میں بھٹک کر ان کی طرح رات گزارنے کے لیے اس غار میں ٹھہرے ہوں گے اور کسی وجہ سے ان کی موت واقع ہو گئی اور ان کے ساتھ ہی گھوڑا یا خچر بھی مر گیا۔ لیکن حیرت کی بات تھی کہ ان کے لباس کہاں تھے؟ کیا مرنے سے پہلے انہوں نے لباس اتار دیے تھے؟ اور وہ دونوں ایک دوسرے سے اتنے فاصلے پر کیوں تھے؟ ندیم کا ذہن یہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا کہ اس غار میں ٹھہرنے والے صرف وہی دونوں تھے۔ اس بات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ اس گھوڑے یا خچر ان دونوں کو کسی زہریلے سانپ نے ڈس لیا ہوگا جس سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ لیکن وہ بے لباس کیوں تھے؟ نہ جانے ندیم کو احساس کیوں ہو رہا تھا کہ ان کے ساتھ کوئی تیسرا آدمی بھی ضرور رہا ہوگا اور این ممکن ہے وہ تیسرا آدمی ان دونوں کا دشمن ہو اور انہیں قتل کر کے ان کے لباس بھی اتار لے گیا۔ یہی سوچتا وہ مزید آگے بڑھتا رہا اور پھر ایک جگہ ٹھٹک کر رک گیا۔ ایک چبوترا سا تھا جس پر کچھ چیزیں پڑی ہوئی تھیں۔ وہ لوگ ٹارچوں کی روشنی میں ان چیزوں کا جائزہ لینے لگے۔ وہ ایک مرد اور عورت کے کپڑے تھے جن پر گرد جمی ہوئی تھی۔ ندیم ان کپڑوں کو اٹھا کر جھاڑنے لگا۔ گرد صاف ہونے کے بعد کپڑوں کی اصل حیت سامنے آ گئی، لیکن وہ کپڑے بہت بوسیدہ ہو چکے تھے اور غالباً کئی برسوں سے یہاں پڑے تھے۔ ان کپڑوں کی تراش اور بناوٹ ظاہر کرتی تھی کہ یہ انہی پہاڑی علاقوں میں استعمال ہوتے تھے۔ سیاہ مخمل کی ایک اونچی ٹوپی بھی تھی نیچے سے، جس کے کنارے کسی قدر اوپر کو خم کھائے ہوئے تھے۔ سیاہ مخمل پر سفید دھاگے سے ٹوپی کے سامنے کے رخ پر ایک پھول کڑا ہوا تھا۔ عورت کے ڈھانچے کے ساتھ پڑے ہوئے زیورات کی بناوٹ اور یہ کپڑے دیکھ کر ندیم کو اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ ان دونوں کا تعلق انہی پہاڑیوں میں آباد کسی بستی سے تھا۔ لیکن وہ اس غار میں کیسے آئے اور ان کی موت کیسے واقع ہوئی اور وہ دونوں بے لباس کیوں تھے؟ یہ ایک ایسا معمہ تھا جو فی الحال حل ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔
ان کپڑوں سے ظاہر ہوتا تھا کہ یہ دونوں انہی پہاڑوں میں واقع کسی بستی کے رہنے والے تھے۔ اس کا مطلب یہ کہ چند میل کے اطراف میں کوئی ایسی بستی موجود ہے۔ ندیم نے قابوس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، قابوس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ مخمل کی یہ لمبی سی ٹوپی دیکھ رہے ہو؟ اس نے ٹوپی اٹھا لی۔ یہ ٹوپی بھی عورتی کے لباس کا ایک حصہ ہے، اور یہ لباس اور خصوصاً یہ ٹوپی وادی گلگت ہنزا یا زیارت کے علاقوں میں استعمال نہیں ہوتی، بلکہ اس قسم کی لمبی اور اونچی ٹوپیاں وادی لداخ کی رہنے والی عورتیں پہنتی ہیں۔ وادی لداخ؟ ندیم اچھل پڑا۔ لداخ کا نام سن کر قریب کھڑے پانڈے کے چہرے پر عجیب سے تاثرات ابھر آئے تھے۔ لیکن لداخ تو یہاں سے بہت دور ہے۔ ان دونوں کا تعلق اگر لداخ سے تھا تو یہ یہاں تک کیسے پہنچے، اور اس غار میں ان کی موت کیسے واقع ہوئی؟ یہ معمہ حل کرنا شاید ہمارے لیے ممکن نہ ہو، اور ہمیں اس میں الجھنے کی ضرورت بھی نہیں۔ ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس غار میں رات بسر کر سکتے ہیں نہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ غار رہائش کے لیے مناسب نہیں ہے، ہمیں کوئی اور جگہ تلاش کرنا ہوگی، قابوس نے کہا۔ ٹھیک ہے، ہم کیمپ لگانے کے لیے کوئی اور جگہ تلاش کر لیں گے، مگر اس غار کا ذرا تفصیل سے معائنہ تو کر لیں، ندیم نے کہا۔ غار میں اب ندیم کے ساتھ قابوس اور پانڈے ہی رہ گئے تھے۔ اعتبار گل، گلریز اور راشد وغیرہ باہر چلے گئے تھے۔ ندیم آگے بڑھتا رہا۔ تقریباً 20 گز مزید آگے جانے کے بعد ندیم ٹھٹک کر رک گیا۔ یہ غار قدرے تنگ ہو کر بائیں طرف مڑ گیا، اور موڑ گھومتے ہی ٹارچ کی روشنی میں جو چیز نظر آئی، اسے دیکھتے ندیم کو اپنے سینے میں سانس رکتا محسوس ہونے لگا۔ پانڈے اور قابوس کی کیفیت بھی اس سے مختلف نہیں تھی۔ وہ ایک انسانی ڈھانچہ تھا جو دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اس کے جسم پر پورا مردانہ لباس تھا، پیروں میں جوتے بھی تھے، البتہ اونی ٹوپی اس کے بائیں طرف زمین پر پڑی تھی۔ ٹوپی لباس پر گرد کی تہیں جمی ہوئی تھی۔ اس ڈھانچے کو دیکھ کر دل پر عجیب سی دہشت طاری ہو رہی تھی۔ اس ڈھانچے کے بیٹھنے کے طریقے سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ جیسے کسی تکلیف کی وجہ سے وہ چٹان کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تھا، اور پھر بیٹھتے ہی بیٹھتے اس کی موت واقع ہو گئی تھی۔ ڈھانچہ پوری طرح ٹارچ کی روشنی میں تھا۔ قابوس نے ایک قدم آگے بڑھ کر رائفل کی نال سے ڈھانچے کا لباس جھاڑا۔ لباس پر جمی ہوئی گرد اڑی، اور اس کے ساتھ ہی ان تینوں کو بڑی تیزی کے ساتھ پیچھے ہٹ جانا پڑا۔ ایک سیاہ کوبرا پھکارتا ہوا ڈھانچے کے لباس سے نکل کر باہر آ گیا تھا، اور اب خوفناک پھن پھیلائے بار بار زبان باہر نکال رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ سیاہ کوبرا کسی پر حملہ کرتا، قابوس نے اس کے پھن کو رائفل کی گولی سے اڑا دیا۔ گولی کی آواز غار میں گونج کر رہ گئی۔ اب ڈھانچے کی موت کی وجہ ندیم کی سمجھ میں آ گئی۔ اسے اسی سانپ نے ڈسا ہوگا، اور یہ کوبرا جانے کب سے اس کے لباس میں بسیرا کیے ہوئے تھا۔ قابوس نے احتیاط سے ایک بار پھر رائفل کی نال سے ڈھانچے کے لباس کو جھاڑا۔ اس مرتبہ زیادہ گرد اڑی، اور ڈھانچہ بھی لڑک کر ایک طرف گر گیا۔ ڈھانچے کے جسم پر سیاہ کوٹ تھا جو ڈھانچے کے گرنے سے سامنے سے کھل گیا تھا۔ کوٹ کے اندرونی جیب سے کچھ کاغذات جھانکتے دکھائی دیے۔ ندیم نے جھک کر بڑے محتاط انداز میں وہ کاغذات باہر کھینچ لیے۔ ان کاغذات میں 4 انچ چوڑا اور 7 انچ لمبا خاکی رنگ کا ایک لفافہ بھی تھا۔ اس میں بھی کاغذات بھرے ہوئے تھے۔ ندیم نے کوٹ کی جیبوں کی تلاشی لی تو کچھ بھارتی کرنسی نوٹ بھی برآمد ہوئے۔ ٹارچ کی روشنی میں خاکی لفافے پر اوپر کے کونے میں بھارتی ترنگا چھپا ہوا تھا۔ یہ لفافہ اور بھارتی کرنسی نوٹ دیکھ کر پانڈے اپنے آپ میں عجیب سی بے چینی محسوس کرنے لگا، مگر شاید ان دونوں میں سے کسی نے اس کی طرف توجہ نہیں دی تھی۔ دفتن بائیں طرف پھنکار سن کر ندیم نے ٹارچ کا رخ اس طرف موڑ دیا۔ اس طرف ایک اور کوبرا پھن پھیلائے پھکار رہا تھا۔ قابوس نے فائر کر کے اس کی بھی کھوپڑی اڑا دی۔ جلدی نکلو یہاں سے، ورنہ کچھ عرصے بعد آنے والوں کو یہاں ہمارے بھی ڈھانچے پڑے ملیں گے، قابوس نے اشارہ کیا۔ ندیم نے بھارتی کرنسی نوٹ، کاغذات اور براؤن رنگ کا وہ پھولا ہوا لفافہ پتلون کی جیب میں ٹھونس لیا، اور وہ تینوں تیز تیز قدم اٹھاتے غار سے باہر آ گئے۔ اندر فائرنگ کی آواز کیسی تھی؟ راشد نے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہم غار کے اندر سانپوں کا شکار کھیل رہے تھے، قابوس نے جواب دیا۔ کیمپ لگانے کے لیے ہمیں کسی اور جگہ کا انتخاب کرنا پڑے گا، اس طرف چلو، اس نے ڈھلان کی طرف اشارہ کیا، اور بالآخر تقریباً 1 میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد انہوں نے ایک چھوٹی سی گنگناتی ہوئی ندی کے کنارے کیمپ لگا دیا۔ رات کے کھانے کے بعد کچھ دیر الاؤ کے پاس بیٹھے باتیں کرتے رہے، پھر 2 آدمی پہرہ پر رہ گئے اور باقی اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے۔ ندیم کے خیمے میں اس کے علاوہ قابوس اور محسن بھی تھے۔ اعتبار گل، پانڈے باہر پہرے پر تھے۔ میچیکو اور مونیکا ساتھ والے خیمے میں تھی، جبکہ ریمنڈ، گلریز اور راشد اس سے اگلے خیمے میں تھے۔ اپنے سلیپنگ بیگ میں گھسے ہوئے ندیم کو ان کاغذات کا خیال آ گیا جو غار میں تیسرے ڈھانچے کی کوٹ کی جیب سے برآمد ہوئے تھے۔ اس نے جیب سے کاغذات نکال لیے اور ٹارچ جلا کر سامنے رکھ لی۔